عمران خان صاحب آج جلسے سے خطاب بھی کر رہے تھے تو انہوں نے ہزارہ قوم کے قدام کا حوالہ اپنے جلسے میں بھی دیا تھا. اب وہ جا رہے ہیں ہزارہ امام بارگاہ نچاری، وہاں جو ایگریڈ فیملیز ہے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان سے تعزیت کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ گزشتہ 13 برسوں کے دوران ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خود ریاست خود حکومت ملوث ہے اس میں. اب دکانداروں کو خان صاحب دکان کے اندر جا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دکان کے اندر. اس وقت کوئٹہ شہر کی صورتحال یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے یہاں کوئٹہ میں اسپیشلی کہ جہاں آپ کو زندگی کی حرارت محسوس ہوتی ہو. ایسا نہیں ہے یہاں تو شہر کے اندر آپ دن کے وقت بھی دیکھ لیجئے بالکل ہو کا سا عالم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے خان صاحب، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پکڑا ہی نہ جائے؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہیں، خان صاحب 3 ٹیرورسٹ پکڑے گئے ATF جیل یہاں کینٹ میں، سزائے موت ہوئی تھی ان کو. نہ تالا ٹوٹا ہے، نہ کھڑکی ٹوٹی ہے، نہ دروازہ ٹوٹا ہے. وہ بھاگ گئے، وہ فرار ہو گئے. آج تک فرار ہے، آج تک وہ مفرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ممنون و مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا کہ آج وہ ہمارے غم میں شریک ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ کو خان صاحب تھوڑی سی بریفنگ دے دوں گا اس دہشت گردی کے حوالے سے. جو دہشت گردی اس وقت کوئٹہ میں جاری ہے، خصوصاً ایک ہی فرقے کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے گزشتہ تقریباً کوئی 2-3 دنوں سے، جو بہت ہی شدت پکڑ گئی ہے. حالانکہ یہ دہشت گردی یہاں کوئٹہ میں 1999 سے ہمارے ساتھ شروع ہے. اب تک تقریباً کم سے کم کوئی 800 بے گناہ اگر ہم ہوں گے تو یہ کوئٹہ ہوگا. اگر آپ ہمیں تباہ کر دیں گے، کوئٹہ کو تباہ کر دیں گے تو پھر کس کی حکمرانی؟ گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی سونامی جو ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور حل. سب سے پہلے یہاں آیا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے نہیں، ایک مسلمان ایک انسان بن جو آپ کے اوپر ہوا یہ انسانیت کے خلاف. میرا تو ایمان ہی 2 چیزیں کہتا ہے، انسانیت اور انصاف. میرے تو ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی اس میں ملوث ہے وہ اس کو اس میں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی کی جان اور مال کی حفاظت آئین کہتا ہے حکومت کی ذمہ داری. کتنے لوگوں کی انہوں نے جان اور مال کی حفاظت کی ہے بلوچستان میں. ہم آئے اس لیے، ہم نے کہا کہ ہم واحد پارٹی ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرنے آئیں گے، امن کی بات کریں گے. سارے بلوچستان کے لوگوں میں ایک بڑا مقصد ہے یہ کہ یہ جو بھی فرقوں میں بانٹ رہا ہے یا لسانیت کے تقاضوں پہ کہ یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سیکولر ہے، یہ سارے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. غیر ارواح الشہداء رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ مع الصلوات. خان صاحب کا ماضی تو ایک ہیرو کے طور پر ہے، ان کا ماضی بڑا شاندار ہے. اور وہ جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست کا دامن اس قدر داغدار ہے کہ یہاں اگر ایک نہایت صاف و شفاف بندہ بھی اس فیلڈ میں آ جاتا ہے تو اس کا دامن بھی کیچڑ سے بھر جاتا ہے. لوگ
جو خود گندے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر بھی اسی طرح کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب خان صاحب کا تو کسی نے امتحان نہیں کیا ہے، خان صاحب کو اب تک تو موقع ہی نہیں ملا ہے، ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان میں کب تک آخر اس طرح سے ہم ایسے لیڈروں کے پیچھے چلتے پھرے کہ جن کا تعلق زیادہ تر کسی نہ کسی صوبے تک ہی محدود ہوتا ہے۔ خان صاحب کی میری نظر میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے مطلب جو اصل جنریشن ہے پاکستان ینگ بلڈ، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ینگ پاکستانی جو ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔